آخری وقت ہے، جناب سیدہ ام المؤمنین سے ارشاد فرماتی ہیں، ما احتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اب ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور جناب سیدہ کا کردار دیکھیں۔ امیر المؤمنین سے کہہ رہی ہیں کہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی، آپ کے ساتھ رہی، میں نے کبھی آپ سے غلط بیانی نہیں کی ہے۔ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں، امیر المؤمنین بھی جانتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا میں نے اتنے قربانی دی، میں نے کیا کیا، میں نہیں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن جب دربار میں آتی ہیں کیا فرماتی ہیں؟ اقول عودا وبدعا ما اقول الا اقول ولا اقول غلطا افعل وما افعل شططا۔ میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی میں کل کہوں گی۔ میں صدیقہ ہوں، آج اس دربار میں جو میں کہہ رہی ہوں کل بھی میں ایک دربار میں کہوں گی، ایک بارگاہ میں کہوں گی۔ آج تم نے جھٹلا دیا، کل جہاں میں کہوں گی وہاں کا زعیم میرا بابا ہوگا اور وہاں سلطنت احکم الحاکمین کی ہوگی۔ محشر کے دن میں دوبارہ یہ مقدمہ رکھوں گی، میں جو کہتی ہوں وہ صحیح ہے۔ اقول وما اقول غلطا، میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کرتی۔ افعل وما افعل شططا، میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ۔ حاکم وقت کو للکارنے والی اپنے گھر میں کیا کہہ رہی ہے؟ ما احتنی کاذبہ، میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اور خطبہ فدق ہم سمجھتے ہیں بیوی دربار گئی تھی اور فدق مانگا تھا، اس کو خطبہ فدق کہتے ہیں۔ نہیں، یہ خطبہ فدق نہیں ہے، یہ خطبہ فلک ہے۔ تمام معارف اسلام کے، توحید سے لے کر معاد تک، نبوت سے لے کر امامت تک، تمام کے تمام اس خطبے میں۔ نہج البلاغہ شرح ہے اس خطبہ فدقیہ کی۔ خطبہ فدقیہ کو سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ کھولو، پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ انتی اعلم باللہ، اور اس پر گواہ خطبہ فدق کہ آپ خدا کا علم، سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتی، جو سب سے زیادہ خدا کا علم رکھے گا وہ سب سے زیادہ اشرف ہوگا۔ وَأَبَرَّ، اور آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں۔ آپ کی نیکی کیا تھی؟ اب وقت آ گیا، اور کل بھی کسی نے گلہ کیا مولانا آپ بہت لمبا پڑھتے ہیں۔ میری نیت تو نہیں تھی، گھڑی میرے پاس نہیں تھی۔ اعلم باللہ وابر۔ اچھا، عطار نیشاپوری کا آپ نے نام سنا ہوگا، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے دفاع کیا ہے کہ حضرت خلیفہ نے جو غصب کیا، غصب تو نہیں لکھا انہوں نے، جو فدق لیا، چھینا، وہ شفقت پدری کی وجہ سے تھا۔ کسی سے کوئی مال چھینا ہے وہ غصب نہیں ہے بلکہ وہ مہربانی ہے۔ وہ کیوں مہربانی ہے؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب سیدہ دنیاوی چیزوں میں دل بستگی لگائیں، دل ان کا دنیاوی چیزوں میں نہ رہے، وہ معنوی چیزوں میں رہیں، اس لیے ان سے فدق چھین لیا تھا۔ فدق دیا کس نے تھا؟ کوئی دنیادار تھا جس نے فدق دیا تھا؟ فدق بحکم خدا دیا گیا تھا، فدق خود رسول خدا نے دیا تھا۔ لکھنے والے لکھ جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اور فدق کا جتنا مال آتا تھا، 4 سال یہ فدق بی بی کے پاس رہا، جتنا مال آتا تھا، اور کم مال نہیں آتا تھا، بہت زیادہ مال آتا تھا، بہت زرخیز زمین تھی، بہت باغات تھے وہاں پر۔ آپ کی زندگی میں ایک ہی کھال تھی گھر میں، اسی کھال پر بیٹھتے تھے، اسی کھال پر سوتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔
آپ کی درآمد نہیں تھی؟ درآمد بہت زیادہ تھی، اس کے علاوہ بھی تھی، فدق بھی تھا. ٹھیک. پھر کیا کرتی تھی؟ وہ سارا کا سارا راہ خدا میں دے دیا کرتی تھی. سورہ دہر شاہد ہے، سورہ دہر کی 18 آیتیں گواہ ہیں. اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ سارا مال بی بی اپنے اوپر خرچ کرتی تو کبھی بھی یہ لوگ فدق نہ چھینتے. ان کا مسئلہ یہی تھا کہ آپ ابر تھیں، نیکی کرنے میں سب سے آگے تھیں، خلائق کا رجوع آپ کی طرف تھا، اور اس رجوع کو ختم کرنا تھا، اس مرجعیت کو ختم کرنا تھا. انتی ابر و اتقا. تقوی کیا ہے؟ عبادت سیدہ کیا ہے؟ باقی انشاءاللہ رہنے دوں پھر کبھی. عبادت سیدہ، جب محراب عبادت میں سیدہ کھڑی ہوتی تھی تو ملکوت میں خود خدا ندا بلند کرتا تھا، ایھا یا ملائکتی انظروا الی امتی. ملائکہ جو عبادت میں ہیں، چھوڑو اپنی عبادتوں کو، عبادت دیکھنا ہے تو میری آما کی طرف دیکھو، میری کنیز کی طرف دیکھو. اس سے بڑی عبادت ہے زہرا کی عبادت کو دیکھنا، کیسے میرے خوف سے کانپ رہی ہے اور میری عبادت کر رہی ہے. اعلم باللہ. ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کو رکھنا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں خدا رہے تو پھر ہماری زندگی اسی دنیا میں جنت ہو جائے. اعلم باللہ و ابر و اتقا و اکرم و اشد خوفا من اللہ. یہ باقی 2-3 کلمے رہ گئے، پھر کبھی کے لیے سب بات پڑھ دیجیے. محمد و آل محمد.